بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، ایمان کی دولت جس کو مل گئی، ایمان کی حلاوت جس کو مل گئی، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کا بن کے رہتا ہے۔ اللہ سے جو محبت کرتے ہیں اس سے وہ محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے باغی جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گستاخی کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی رکھے گا، نفرت کرے گا۔ یعنی اس کا دل ہر وقت اسی طریقے سے جو ہے یعنی کام کرے گا، یعنی اس کی محبت کا تقاضا اسی سے ہوگا جس سے اللہ کا محبت کرنے والا۔ یہی چیز ایمان کی علامت، یہی جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ جو ایمان کے اندر ان کے اندر ایسی حلاوت تھی، ایمان کا ان کا ایسا حال تھا کہ وہ جو ہے ہمیشہ ایمان کی غیرت ہمیشہ رہتی ہے۔ دیکھیے، غیرت ایمانی ایک ایسی چیز ہے، ان سے وہ لبریز تھے۔ یہ سب سے بڑی ان کی شان ہوتی کہ غیرت ایمانی سے لبریز تھے۔ آج ہم لوگ جو ہیں اپنے برادری کے لیے، کوئی برادری کے لیے کچھ کہہ دے تو ہمارا جو ہے غیرت وہ ہو جاتی ہے اور بہت تیش میں آ جاتے ہیں۔ کوئی زبان کے لیے، کسی کے لیے، اپنے بڑے کے لیے کسی کہہ دیا، لیکن ایمان کے لیے تو صرف وہ صحابہ کی شان تھی کہ ایمان کے لیے وہ سب کچھ ان کی امتیازی شان ہی تھی کہ وہ ایمان کے لیے، ایمان کا غیرت ان کے اندر ایسی تھی کہ اس کے سامنے اپنا کوئی بھی آ جائے، سگا باپ بھی آ جائے، وہ ایمان ہی کا ترجیح دیتے تھے۔ وہ چاہے ایمان کس حال میں، کفر کے حالت میں جب معرکہ ہوا بدر کا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، تو انہوں نے فرمایا کہ ابو، میں نے ایک مرتبہ، 2-4 مرتبہ ایسا ہوا بدر میں کہ آپ میرے تلوار کے نیچے آپ آ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایک بار بھی میرے تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا۔ ٹھیک ہے، غیرت ایمانی ایسی تھی کہ اس کے سامنے کوئی چیز ہماری نہیں رکھتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو ہے ایک اونٹ آتا ہے اور شکایت کرتا ہے کھانے کے سلسلے میں، بھوکا ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق، اتنے شفقت بھرے، فوراً بلا کر کے اس کے مالک کو یہ کرتے ہیں کہ بھائی اس کو فوراً جو ہے اس کا خیال رکھا کرو، اسے کھانے پینے کا خیال رکھا کرو۔ لیکن وہی فرماتے ہیں کہ کعب بن اشرف کا سر کون کاٹ کے لائے گا؟ کیا شان دی کہ غیرت ایمان یہ جو ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم میں سے ہر آدمی کیا کرتا ہے، تھوڑے سے چند پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے خاطر جو ہے غیروں کے ساتھ، اللہ کے باغیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے محبت اور ان کے ساتھ بڑی احترام یہ سب کرنے لگتا ہے۔ ایمان والا، ایمان کی شان میں اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں جس کے دل میں ایمان کامل ہوگا وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں کرے گا، اللہ کے باغیوں کی محبت اس کے دل میں نہیں آئے گی، اللہ کے باغیوں کا احترام نہیں کرے گا۔ الگ بات، ملنا جلنا الگ چیز ہے، احترام کرنا الگ چیز ہے، ملنا جلنا الگ چیز ہے، ان کے جو ہے محبت سے لبریز ہونا الگ چیز ہے۔ آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے اللہ کے دشمن سے، اپنے حبیب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ میں کھانا، ملنا، ان کے ساتھ اپنی بھائی چارگی، کیا حال ہے۔ بدر میں ایک ایسا ہوا کہ بدر کے جنگ کے بعد سگا بھائی قید ہو کے آتا ہے، تو خود یہ صحابی فرماتے ہیں کہ بھائی اس کو کس کے بنو، آواز سن کر کے اس کے ماں بہت پیسے والی ہے، تو کہا کہ بھائی انہوں نے دیکھا تو اپنا بھائی ہے، کہا کہ تم ہو کر کے بات جملہ کہتے ہو، تم میرے مصطلق ایسا کہتے ہو کس کے بننے کے لیے؟ کہا کہ بھائی تم تو اب میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی تو جو بن رہا ہے وہ میرا بھائی ہے، ایمانی بھائی یہ ہے۔ یہ چونکہ ایمان کے اندر ایسا تھا کہ اس کے سامنے کوئی خونی رشتہ، کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ آج صرف چند پیسوں کے ٹکوں کے خاطر، چند چیزوں کے خاطر، عزت کے خاطر، نام و شہرت کے خاطر ہم جو ہے اللہ کے باغیوں کو گلے لگا رہے ہیں، اللہ کے باغیوں کو اپنی محبت سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے باغیوں کو جو ہے سب سے زیادہ، حتیٰ کہ ان کے تہواروں میں، ان کے شادیوں میں سب کچھ کے جا شریک ہو جا رہے ہیں، ان کے اس میں گل مل جا رہے ہیں۔ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا ایمان کے جو ہے کہ کس ایمان کو خطرے میں ڈال دیا کہ کیا رہے گا ایمان، ان کو خوش کرنے کی فکر میں لگ گیا۔ انسان جب تک ایمان، اسی لیے فرمایا گیا کہ جس کو ایمان کی حلاوت مل گئی، جس کو سچا ایمان مل گیا، وہ کسی کو ایسا ہے کہ غیرت ایمانی جس کو ایسے آئے گی کہ وہی پہچان ہے اس کی، اس کے سامنے کوئی چیز جو ہے کوئی معنی رکھتا نہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہاں ان کے والد جو ہے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے،
اندر آئے تو فوراً بستر لپیٹنے لگے. تو پوچھا باپ نے بیٹی سے کہ کیا بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں؟ کہا کہ یہ بستر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام کا ہے، اس کے قابل تم نہیں ہو. باپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، باپ ہو بھائی ہو. یہ تھی یہی صحابہ، یہی اسی کے لیے اللہ نے ان کو ممتاز کر دیا. ایمان و غیرت ایسی تھی، یہ ہونی چاہیے ہمیں. ہم جو ہے ایمان کا تو دعویٰ کرتے ہیں، ہم جو ہے اللہ کے خاص بندے ہونے کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مر مٹنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں. حقیقت جب دیکھا جائے تو بہت دور ہے ہم لوگ. ایمان کی حلاوت کہاں ملے گی ہم کو؟ ایمان کا غیرت ایمانی جب تک نہیں ہوگی ہم کامل نہیں ہو سکتے ایمان میں. غیرت ایمانی دیکھنا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا، ان کی زندگیوں میں رنگنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں. جو اس راستے پہ چل کے آئے گا وہی میرا بھی اپنا ہوگا. اب اس راستے سے چھوڑ کر کے ہم ایک نیا طریقہ شروع کر کے ہم ان سے بڑھ کر کے ہم جانتے ہیں کہ وہاں تو ان سے بڑھ کر ہم کیسی محبت آ گئی. وہاں ان کے اپنے بھائی کفار ہیں، وہاں ان کا بھائی کفار ہے، وہاں کوئی باپ کفار ہے، وہاں کسی کا جو ہے اپنا خونی رشتہ کفار ہے. اس کے باوجود جو ہے غیرت ایمانی یہ تھی تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں، اور ہمارا نہ خونی رشتہ ہے، نہ ہمارا کوئی جو ہے ایسا بھائی ہے، نہ باپ ہے کفار، لیکن ہم اس کے لیے مر مٹ رہے ہیں. یہ ان سے بڑھ کر ہم کو کیا معلوم ہے؟ اصل ایمان ان کا ایمان تھا، ہمارا ایمان نہیں ہے. ہم سمجھ گئے کہ یہی مساوت ہے، یہی جو ہے بھائی چارگی ہے، یہی سے جو ہے انسانیت ہے. غلط بات ہے، یہ چیز ہم غلط سمجھے ہیں. ایمان ایک اور چیز ہے، ایمان کی حلاوت اور چیز ہے. ایمان کی جو ہے غیرت ایمانی ایک الگ چیز ہے، اور معمولی باقی کا چیز ہے بھائی کسی کی ضرورت پر مدد کرنا الگ چیز ہے. لیکن اس کا عظمت، اس کا خیال، اس کی محبت، اس کے پر جو ہے ایسی محبت کرے، یہ جو ہے ایمان کے جو ہے کامل ایمان والے کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے. پھر کیسے ایمان کے والا اس کو گوارا کرے گا کہ اس کو خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ اس پر فدا کر دے؟ یہ بالکل جو ہے ایمان والے کے لیے زیبا نہیں ہے. دوستو عزیزو، آج ہم اللہ کے نظروں میں کیوں گر گئے؟ اسی وجہ سے کہ ہم اللہ کے باغیوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے باغیوں کو جو ہے ان کو خوش کرنے میں، ان کے ہاں میں ہاں ملنے میں لگے ہوئے ہیں. یا جو کھلا کرتے ہیں یا درے پردہ کرتے ہیں. لیکن حقیقت ہم میں سے ہر ایک میں جو غور کر لے کہ ہمارا معاملہ ان کے ساتھ کیسا ہے. ہمارا معاملہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ جو خچہ خون صحابہ جو اپنا خونی بھائی کو بھی بھول جاتا ہے، اپنا باپ کو بھول گیا دین کے خاطر، اسی لیے کامیاب ہوا. دین کے بعد ہم دین کے نام لیوا ہیں تو ہمارا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ دین کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں، اللہ کا بن کے رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بن کے رہیں. انہوں نے جو جیسا کہا، جیسا کر کے دکھایا، رحمت العالمین ہے. رحمت العالمین ہو کر کے اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا معاملہ گیا ہے، وہ معاملہ ہم کو کرنا چاہیے. ان سے بڑے کیا دنیا کے کوئی اتنا رحم دل، اتنا جو ہے رحم دل کوئی کسی دنیا میں نہ آیا تھا نہ آئے گا. اتنا رحم دل نبی. اور پھر جب معاملہ اللہ کا آتا ہے تو کیسے کیا حکم لگاتے ہیں. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے ایک وہ طریقہ زندگی آخر قیامت کی صبح تک کے لیے طریقہ ہے. ہم وہ چھوڑ کے یہ نیا طریقہ جو ایجاد کرتے ہیں، یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہے، اور ہم جو ہے دشمنان خدا سے مرعوب ہو گئے. ہم پر وہ غالب آ گئے. ہمارا نفس جو ہے اس طرف کھینچتا چلے گیا، اور ہم اس کو در پردہ کسی اور آر میں، کسی اور بہانے سے، کسی اور طریقے سے ان کی جو ہے ان کے مشرکان کے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے پکے مسلمان ہیں. یہ غلط بات ہے. ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. ہمارا ایمان کی جائزہ لینا چاہیے. ہم میں سے ہر آدمی جب جائزہ لے گا تب فکر ہوگی کہ ہم میں کہاں چلے گئے، کہاں کھو گئے. جب کھو گیا انسان پھر کیسے پائے گا؟ راہ سے کھو گیا ہے انسان تو پھر راہ پہ جب تک نہیں آئے گا خدا کو نہیں پا سکتا. جب خدا کو نہیں پائے گا تو پھر راہ بھٹک کر رہ کر کیا فائدہ؟ زندگی میں آیا ہے تو خدا کو پانا ہے. جس خالق نے مخلوق کو پیدا کیا اس کو پہچانا نہیں بندہ تو پھر اس کی زندگی بیکار گئی. دوستو عزیزو، ہم میں سے ہر آدمی جائزہ لے ہمارے اندر غیرت ایمانی کتنی ہے. یہ کسوٹی ہے. اس کو اگر سمجھ گیا تو پھر سب کچھ آسان ہو جائے گا. سب کچھ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، سنتوں پر عمل چلنا آسان ہو جائے گا. اپنے برادری، اپنے چاہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا، جرت نہیں کر سکے گا. یہ چیز ایسی ہے کہ اگر اس کی تھوڑی بھی اگر دل پہ آ گئی
کہ میں جینا ہوں تو اللہ کا بن کے جوں، مروں تو اللہ کے بن کے مروں، تو پھر انسان جو ہے اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔